السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریز اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ تو پچھلی جو ایپیسوڈ میں نے آپ کو دی ہے یار، وہ میری کل ڈیلیٹ ہو گئی تھی۔ اتنا مجھے دکھ میں اتنا وہ ہو جاتی ہوں نا کہ فوراً سے ایک دفعہ آپ کی کس ڈیلیٹ ہو جائے تو پھر فوراً سے آپ کا لکھنے کا دل نہیں کرتا۔ تو میرا نا دل وہ ہو گیا تھا، پھر میں نے کیا کیا کہ نہیں لکھا جا رہا تھا یہ والا، تو میں نے جو نیکسٹ ایپیسوڈ کے تھوڑے سے پارٹ لکھے تھے نا، میں نے اسی کو کمپلیٹ کر دیا کہ چلو یار ستم گر کی 2 دے دیتی ہوں، یہ والی پھر میں آج لکھ لوں گی۔ تو یہ والی ایپیسوڈ میں نے فجر کے ٹائم پہ لکھی تھی، میرا دل بھی تھا کہ میں اسی وقت اس کو ریکارڈ کر کے پوسٹ کر دوں تاکہ صبح صبح آپ کو ایپیسوڈ مل جائے، لیکن اس ٹائم نیٹ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو ریکارڈنگ ایپ ہے وہ نیٹ سے چلتا ہے، تو پھر میں نے سوچا چلو کوئی نہیں یار، تیاری کرو اپنی یونیورسٹی چلو۔ پھر میں جلدی سے تیاری اپنی مکمل کی، اکیڈمی گئی، پھر وہاں سے میری واپسی 3:30 بجے کے آس پاس ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر میں نے آ کر دوسری قسط لکھی، تو پھر میں نے سوچا تھا کہ جلدی ریکارڈنگ کر لوں گی، تب بھی میرا نیٹ نہیں چل رہا تھا۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ ہمارا جو سیٹلائٹ ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے، مطلب آسمان میں کوئی ایسا گڑبڑ ہوئی ہے، جو کہ ہمارا سورج ہے اس میں کوئی طوفان آیا ہے۔ ابھی مجھے یار کلیئرلی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن ایسا کہتے ہیں کہ سورج میں کوئی طوفان آیا ہے جس کی وجہ سے پورے ایریا جتنا بھی پاکستان تھا، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا کے بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی گئی ہے، اور بہت سارے ایریاز میں نیٹ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو یہ نیٹ کی جو خرابی ہے اس کے پیچھے ریزن بہت بڑا ہے۔ تو میرے حال میں یہ جو سسٹم ہے یہ آہستہ آہستہ ہی واپس سیٹ ہوگا، کیونکہ کوئی بہت بڑی خرابی انٹرنیٹ میں آ چکی ہے۔ تو اللہ خیر کرے ہمارے نیٹ ٹھیک ہو جائیں، اور کبھی نیٹ چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، تو ہر اللہ سونا کرم کرنے والا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ، جو کہ ہے جنون یارم قسط نمبر 15 کا 3rd پارٹ، تحریر عریض شاہ۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کا موڈ بری طرح سے آف تھا۔ خیام کو ہائے ہیلو کیے بغیر وہ سیدھا اپنی ماں کی گود میں گھس گیا تھا۔ اس کا موڈ اتنا خراب کیوں تھا؟ روح کو تو ہرگز کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا میرا بچہ، آپ اتنے سیڈ کیوں ہو؟ روح اس کے گالوں کو چومتے ہوئے پیار سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ماما، دوست آج سے میرے دوست نہیں ہے، وہ کہہ لیں وہ خیام کے لیے بات لیتے آئیں دے اور عشق و شادی کرتے لے جائیں دے۔ اور بابا نے بولا یہ بات ایام تو نہیں بانی، کیونکہ دوست ایام تو ہیلو والی انٹری دے کر پریس کریں دے۔ ماما، دوست آج سے میرے دوست نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں وہ خیام کے لیے بارات لے کر آئیں گے اور اس کو شادی کر کے لے کے جائیں گے۔ اور بابا نے بولا کہ یہ بات خیام کو نہیں بتانی، کیونکہ دوست خیام کو ہیرو والی انٹری دے کر امپریس کریں گے۔ وہ منہ بنا کر بول رہا تھا، جبکہ روح حیران اور پریشان سی اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ریام، ماما کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس کی بات کو سمجھ تو گئی تھی، لیکن اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یارم اسے کون سی کہانیاں سنا کر گھر لے کر آیا تھا؟ روح برے طریقے سے الجھی تھی۔ جب اپنی گاڑی سے سامان نکال کر کچن میں رکھتے ہوئے وہ روح کے پاس آ کر بیٹھتا، اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتا، اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ ریام،
جو اپنے آف موڈ کے ساتھ پتہ نہیں اسے کیا کیا بتا رہا تھا۔ یارم کی حرکت بالکل نوٹ نہیں کر سکا تھا، جبکہ روح تو اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ یارم انسان بنے، آپ آج کل کچھ زیادہ ہی پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس نے یارم کا ہاتھ اپنی کمر سے نکالنا چاہا تو اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کرتا اسے اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ تمہارا بیٹا اتنا پریشان ہے، رخ دیکھو، اتنا سا منہ نکل آیا ہے میرے بچے کا۔ اس پر فوکس کرنے کے بجائے تم میری حرکتوں کو، میرا مطلب ہے مجھ پر فوکس کر رہی ہو۔ رومانس بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے اپنے بیٹے کو دیکھو۔ وہ اس کا دھیان ریام کی طرف لگاتا اچانک ہی اس کے لبوں کو پوری شدت سے چوم کر پیچھے ہٹا تھا۔ روح کی تو آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ روح نے ہاتھ میں پکڑی بالوں کی پن کو اس کے بازو میں پورا چبھو کر اسے بتایا تھا کہ الٹی سیدھی حرکتیں وہ کر رہا ہے۔ سالم، اس کا بدلہ میں رات کو لوں گا۔ وہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے بولا۔ ہاں ریام، کیا بتا رہے ہیں آپ؟ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، خیام کا بچپن سے نکاح ہو چکا ہے، آرت نام کے بندے کے ساتھ۔ ریام کا دوست ہے وہ، خیام کے لیے ہمارے گھر آنا چاہتا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، تربیت یافتہ ہے، اپنا چھوٹا سا کاروبار چلاتا ہے، خیام کو خوش رکھے گا۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے بڑوں کا فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خیام کو لانا چاہتا ہے۔ آج وہ ہم سے ملا تھا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ پاکستان میں اس نے ریام کی جان بچائی تھی۔ تو وہ ریام کا دوست ہے، لیکن وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ خیام ریام کی گرل فرینڈ ہے۔ تو اب اپنی گرل فرینڈ کے لیے ریام سیڈ ہے۔ وہ ریام کا دوست نہیں، دشمن ہے۔ وہ ریام کا دوست نہیں، دشمن ہے۔ ریام منہ بسور کر بولا تو یارم کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں بالکل، اب ریام اس سے ہرگز دوستی نہیں رکھنے والا، وہ مزے سے کہتا اٹھ کر روم کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ روح کنفیوز سی ریام کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اسے ریلیکس کیسے کرتی؟ ویسے تو اس کی باقی کی 3 گرل فرینڈز بھی شادی شدہ ہی تھی۔ دیکھو ریام، ساری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، اور جو شادی ہوتی ہے نا، وہ بڑے ہو کر ہوتی ہے۔ ہم بچپن میں شادی نہیں کر سکتے، تو یہ جو پڑھی ہے نا، اس کی بھی تو شادی ہونی ہے۔ ہوئی نا آپ کے ماموں کے ساتھ، اور پھر اس نرس کی بھی شادی ہو گئی، پھر جانو سائیں کی بھی شادی ہو گئی، تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کی تو وہ تینوں اب بھی گرل فرینڈز ہیں نا، تو خیام بھی بڑی ہو چکی ہے، تو اس کی بھی شادی ہوگی، تو ہم اس کی شادی ہونے دیتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے، ہم آپ کے لیے بھی کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں گے،
جس کے ساتھ ہم آپ کی شادی کریں گے، کیا خیال ہے؟ رخ نے الٹے سیدھے وجہ بتاتے اس کا منہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایام تو یہاں پر میرے پاس رہتی ہے نا، ہمارے گھر میں، اور یہاں سے چلی جائے گی جس طرح پلی رہتی ہے ماموں کے ساتھ، دام شاہیں کے ساتھ پاکستان رہتی ہے، تو لیام کے پاس کون رہے گا؟ لیکن حیام تو یہاں پر میرے پاس رہتی ہے نا، ہمارے گھر میں، وہ یہاں سے چلی جائے گی جس طرح پری رہتی ہے ماموں کے ساتھ، بالکل اسی طرح جانو سائیں بھی دائم سائیں کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے، تو ریام کے پاس کون رہے گا؟ وہ پھر سے سیڈ سا بولا تو روح کو اصل اداسی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ ریام کے پاس اس کی ماما رہے گی، اور پھر جب ریام بڑا ہو جائے گا تب ہم ریام کی اپنی دلہن لے آئیں گے۔ روح نے اسے زور سے خود میں بیچتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ شکر تھا اس کا موڈ تو ٹھیک ہوا تھا، اب حیام سے بھی تو ذرا اس کی پسند پوچھنی تھی۔ حیام، تم نے اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں کچھ سوچا ہے کیا؟ وہ کھانا بنا رہی تھی جب حیام اس کے پاس ہی کچن میں آ گئی۔ اس کے سوال پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن پھر بھی تمہیں کچھ سوچنا تو چاہیے۔ تمہاری کل کو شادی ہوگی، تمہاری زندگی میں کوئی آ جائے گا، کوئی ایسا انسان جو تمہیں بہت زیادہ چاہے گا، تم سے محبت کرے گا۔ اچھا، اگر تمہیں اپنا لائف پارٹنر چننے کا موقع ملے تو وہ کیسا ہوگا؟ اس نے حیام کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ کچھ کنفیوز سی وہیں رکھی گاجر اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے سوچنے لگی۔ ہینڈسم نہیں ہوا تو بھی چلے گا، لیکن بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، پیار کرنے والا ہونا چاہیے، لوگوں کا احساس کرنے والا ہونا چاہیے، اور وہ ایسا ہو جو روز میرے بالوں میں انگلیاں چلائے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو روح بھی اس کے انداز پر مسکرائی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح وہ جن تمہارے بالوں میں انگلیاں چلاتا تھا۔ روح نے اچانک سے پوچھا تو اس نے فوراً گردن ہاں میں ہلائی تھی، لیکن اس کی ہاں جہاں روح کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی، وہیں وہ کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ ارے نہیں، جن اصلی میں تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو وہم تھا نا، تم کہہ رہی تھی نا کہ جن ایسے نہیں آتے زندگی میں۔ وہ حیران پریشان سی بولی تھی، جب کہ روح کھلکھلا کر ہنسی۔ تمہیں وہ جن بہت اچھا لگتا ہے نا؟ اس نے پوچھا تو حیام سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اسے وہ پسند تھا، اس کا لمس اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ کیوں جھوٹ بولتی کہ وہ اس انسان کو نہیں چاہتی؟ جب وہ تنہا ہوتی تھی، جب اسے تنہائی کا احساس ہوتا تھا، وہ کہیں سے نمودار ہو کر اس کے قریب آ جاتا تھا۔ وہ ہر رات اس سے ملنے کے لیے آتا تھا،
اس کا ڈر بے شک اس پر حاوی رہتا تھا، لیکن اس کو اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا، وہ اس سے باتیں کرتا تھا، اسے کہتا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا، تو بھلا اسے برا کیوں لگتا؟ ہاں، وہ اسے اچھا لگتا تھا، لیکن کاش وہ اسے کبھی دیکھ لیتی۔ وہ اسے کبھی دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ ہاں، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں، صرف اس کا وہم تھا، ایک خیال تھا جو وقت رہتے ختم ہو گیا تھا۔ ان دوائیوں کا اثر ختم ہوتے ہوتے وہ نارمل ہوتی جا رہی تھی، ہر چیز کو سمجھنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ گیا تھا، وہ جو سوچتی تھی، جو کرتی تھی، سب کچھ ان دوائیوں کے زیر اثر کرتی تھی۔ اسے پاگل پن کی دوائیاں دی جاتی تھی، وہ لوگ اسے پاگل کر دینا چاہتے تھے، صرف اور صرف اس جائیداد کے لیے۔ حقیقت تھی، کیا حقیقت تھی اس پیسے کی جو آیا اور پھر کہیں چلا گیا؟ اس کا سگا باپ ساری زندگی معصوم بچوں کو اذیت پہنچا کر ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر کے پیسہ کماتا رہا، اور وہ پیسہ ایک ہی دن میں برباد ہو گیا۔ اگر یارم چاہتا تو اسے بتا سکتا تھا کہ امجد کس طرح کا انسان ہے، اس نے کتنے معصوم بچوں کی زندگی خراب کی ہے، لیکن اس نے اسے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خیام اپنے مرے ہوئے باپ کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچے۔ اس نے امجد کا امیج خراب نہیں ہونے دیا تھا اس کے سامنے، کیونکہ وہ ہر رشتے سے ٹھوکر کھائے ہوئے تھی۔ وہ مزید اسے کوئی اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ یارم، آپ نے کہا تھا نا کہ عارض ذبے ہی خیام کو رات کو آ کر پریشان کرتا ہے۔ وہ جن والی جو ساری باتیں خیام سوچتی تھی وہ عارض کی وجہ سے تھا۔ آج میں نے دوپہر میں اس سے پوچھا تھا، اگر اسے اپنی زندگی میں اس کا ہمسفر چاہیے ہوا تو وہ کیسا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اسے وہ جن پسند تھا، مطلب وہ اس جن کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہے، مطلب وہ بھی عارض کو پسند کرتی ہے، لیکن اس نے عارض کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھا ہے، اسے نہیں جانا ہے، اس نے کبھی اس کے چہرے تک کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ انسان اس کی زندگی میں آئے تو یقیناً اس کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو کر اسے بتا رہی تھی۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہو گئی، اس سے اس کی آنے والی زندگی آسان ہوگی۔ وہ اپنے آنے والے ہمسفر کو اپنے لیے بہتر سمجھے گی۔ ہاں، وہی تو کہہ رہی ہوں، کتنے اچھے سے سب کچھ ہو جائے گا نا۔ شکر ہے خیام کی زندگی میں آنے والا انسان
اس کی اپنی چاہت ہوگا۔ ہم بعد میں اس کو بتائیں گے کہ آرت ہی اس سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا اور آرت کوئی جن نہیں ہے۔ وہ یارم کو دیکھتے ہوئے بولی تو یارم نے کندھے اچکائے تھے جب اس کا دھیان رویام کی طرف گیا تھا جو ٹی وی کے چینلز چینج کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے اچانک ہی رویام کو اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کی گردن کو سرخ کرنا چاہا تھا تو وہ ماما بتاؤ ماما بتاؤ ماما بچاؤ ماما بچاؤ کے نعرے لگانے لگا تھا۔ رخ نے تیر کی تیزی سے اس کی گود سے رویام کو نکال لیا تھا اور پھر اس کے گال اور گردن ایسے چیک کرنے لگی تھی جیسے یارم نے سچ میں اتنی سی دیر میں اس کی حالت خراب کر دی ہو۔ تمہارے بیٹے کو چوں چوں کرنے کی عادت ہو چکی ہے روح بیبی، میں کچھ کرتا بھی نہیں ہوں، مجھ پر الزام لگانے کے لیے یہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یارم نے منہ بناتے ہوئے کہا، ابھی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہوا تھا کہ روح نے اسے بچا لیا۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی کامیاب ہو جاتا تو اس وقت اسے سکون ہوتا، لیکن جب تک وہ رویام کی حالت نہ خراب کر لے تب تک اس کو سکون نہیں ملنا تھا۔ چھوڑو یار، فضول میں موڈ آف کر دیا۔ یارم نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ ریام کے ہاتھ سے لیا تھا۔ بابا فنی فلم۔ اس نے دونوں ٹانگیں یارم کی ٹانگوں پہ رکھتے ہوئے روح کی گود میں لیٹتے ہوئے حکم جاری کیا تھا۔ ہاں یارم، کوئی کامیڈی مووی لگائیں، میں بھی دیکھوں گی۔ روح اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی تو یارم نے آنکھوں میں اترتے خمار کے حصار میں اس کا چہرہ لیتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکنا چاہا تھا۔ جب روح نے اس کا چہرہ دوسری طرف پھیرا، رویام پوری طرح فلم کی طرف متوجہ تھا۔ آپ آج ضرورت سے زیادہ فری نہیں ہوئے؟ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ بالکل بھی آپ پر سوٹ نہیں کرتی، روح نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ یارم اس کے کندھے پر سر رکھتے فلم لگا کر ڈھونڈنے لگا تھا۔ یارم، یہ کیا ہے؟ اس طرح کی فلم کیوں لگا رہے ہیں؟ روح ٹی وی پر ٹائٹل دیکھتے ہوئے وہاں ہارر شکلیں بنی دیکھ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ اس کے شوہر اور بیٹے کے لیے تو ہارر فلم ہی اصل میں فنی فلمز تھی۔ رویام کا موڈ کوئی فنی فلم دیکھنے کا ہے تو ایسے میں کوئی فنی فلم ہی ڈھونڈ کر لگاؤں گا نا، وہ فلم پلے کرتے ہوئے بولا جب اچانک ہی دروازے کی گندی سی آواز پر روح چیخ اٹھی تھی، جبکہ اس کی آواز پر رویام کھلکھلا کر ننھا سا کہکا لگاتا یارم کے سینے پر لیٹ گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس طرح کی فلمیں فنی لگتی تھیں، حالانکہ روح کی تو ڈر ڈر کر مرنے والی حالت ہو جاتی تھی۔ اب دروازہ کھلنے پر ہنس رہا ہے،
ابھی تک کوئی فنی سین نہیں آیا۔ وہ ریام کے گرد اپنا حصار بناتے ہوئے بولا، بابا یہ والی لڑکی شارف دادو کے فون میں تھی، اس میں بہت پیٹی لگ رہی تھی۔ بابا یہ والی لڑکی شارف چاچو کے فون میں تھی، اس میں بہت پریٹی لگ رہی تھی، وہ ہنستے ہوئے بولا، جب اچانک ہی ٹی وی پر اس لڑکی کو پیچھے سے ایک زوردار کلہاڑی کے حملے سے زمین پر گرایا گیا تھا، اور پھر ایک خوفناک شکل والا بھوت سامنے آتا اسے چاقو سے گھائل کرتا مارنے لگا تھا۔ روح چیخ چیخ کر اپنی حالت بگاڑ رہی تھی، جبکہ یارم اور ریام کے کیکے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بند کریں اس کو، اللہ، ڈر ڈر کر میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو ذرا ڈر نہیں لگتا؟ تو بھی کم سے کم ساتھ بیٹھے بندے پر تو ترس کھائیں، بند کریں اسے۔ وہ یارم کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی، جبکہ ریام ایک دفعہ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتا کیکا لگا کر ہنسا تھا، ریام یہ فنی نہیں ہے، ڈرنے والی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم نارمل انسان ہیں، دیکھو اس کو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ روح نے اپنے معصوم بچے کو اپنے قریب کرتے ہوئے اپنا تحفظ دینا چاہا تھا۔ ماما یہ صرف کلر ہے، یہ اصلی والا خون نہیں ہے۔ ماما یہ صرف کلر ہے، یہ اصلی میں کچھ نہیں ہے۔ وہ روح کا ہاتھ تھامے اسے اپنا تحفظ دینے لگا جب اچانک ٹی وی سے چیخ کی آواز گونجی، اور اس کے ساتھ ہی روح بھی چیخنا شروع کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریام اور یارم کے کیکے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، ان کی ہنسی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ فلم میں ایسا کیا تھا کہ وہ پاگل ہو رہے تھے، وہ نہ ہی سمجھنا چاہتی تھی اور نہ ہی جاننے میں انٹرسٹڈ تھی۔ اس کی تو بس ڈر ڈر کر حالت خراب ہو رہی تھی۔ یارم، آپ کو میری قسم، بند کریں اسے، روح نے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ تو وہ مسکرا دیا تھا۔ بس ریام کو بری طرح ٹی وی میں متوجہ دیکھ کر اس کا ٹی وی بند کرنے کا دل نہ کیا تھا۔ ریام انجوائے کر رہا ہے، اچھا نہیں لگتا نا اس طرح بند کر دینا؟ تم اس طرف مت دیکھو، میری طرف دیکھو۔ اس نے آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ یارم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ بولی۔ تو اس کا پورا دھیان اپنی طرف دلاتے وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی نرمی کو اپنے لبوں سے محسوس کرنے لگا۔ یارم پلیز نا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کا سارا دھیان اپنی طرف دلاتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ تم صرف اور صرف اپنے یارم پر دھیان دو، تمہیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے کی نازکی کو محسوس کرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ اس کے گال پہ لب رکھتے ہوئے اس نے اچانک ریام کو اپنی طرف مڑتے دیکھ روح کو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ منہ بنا کر اسے گھورنے لگا۔ آپ نے میری ماما تو کس کیوں کیا؟ آپ نے میری ماما کو کس کیوں کیا؟
وہ غصے سے منہ بسوڑتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ فل غصے سے ایکشن اٹیک بھی کر چکا تھا اور اس کے اٹیک کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کنٹرول کرتے ہوئے وہ ریام کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پہلے والی خاموشی پھر سے کہکوں اور شور میں گنگنانے لگی تھی۔ رخ نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا۔ کمرے میں اٹھتا کبھی روح بچاؤ کا شور تو کبھی ماما بچاؤ کا شور۔ وہ بری طرح ایک دوسرے میں مگن تھے۔ جب روح کو دل خراب ہوتا محسوس ہوا، وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ بے ساختہ آنے والی اکائیوں نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ روح کی حالت پر یارم جلدی سے ریام کو اٹھا کر واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ روح کی اچانک خراب ہوتی حالت نے اس کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ سو گائز، میں نے 2 قسطیں اپلوڈ کر دی ہیں، دونوں پر 1500 لائکس آنی چاہیے۔ اگر لائک کمپلیٹ نہیں ہوئے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کل نہیں آئے گی بلکہ پرسوں آئے گی، یاد رکھنا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔